تلاوت کلام پاک کے بعد اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کے مقصد، ہمارے اجتماع کا مقصد کیا ہے، کیا غرض و غایت ہے۔ اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا مطیع اللہ صاحب آئیں اور اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خیر الانام کے ذکر سے اس مجلس کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مولانا حذیفہ صاحب کو کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کی نظامت فرما رہے ہیں مولانا مسعود عالم صاحب اور صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں مولانا صلاح الدین صاحب۔ میں نعت پاک کا مطلب پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ہر گھڑی ورد صلی علی کیجئے، ہر گھڑی ورد صلی علی کیجئے، ہر گھڑی ورد صلی ہر گھڑی ورد صلی علی کیجئے، علی کیجئے، اپنا دل نور کا آئینہ کیجئے، اپنا دل نور کا آئینہ کیجئے، ہر گھڑی ورد صلی علی کیجئے، اور صحن کعبہ میں جب تک رہا کیجئے، صحن کعبہ میں جب تک صحن کعبہ میں جب تک رہا کیجئے، رہا کیجئے، مغفرت کی مسلسل دعا کیجئے، مغفرت کی مسلسل دعا کیجئے، مغفرت کی مسلسل دعا کیجئے، اپنا دل نور کا آئینہ کیجئے، اور قبر اطہر کا جب سامنا کیجئے، قبر اطہر کا جب قبر اطہر کا جب سامنا کیجئے، سامنا کیجئے، ہاتھ کو قلب پر رکھ لیا کیجئے، ہاتھ کو قلب پر رکھ لیا کیجئے، اپنا دل نور کا آئینہ کیجئے، اور آپ کیا ہیں خدا ہی کو معلوم ہے، آپ کیا ہیں خدا ہی، آپ کیا ہیں خدا ہی کو معلوم ہے، معلوم ہے، اس سے زیادہ نہ کچھ تبصرہ کیجئے، اس سے زیادہ نہ کچھ تبصرہ کیجئے، یہ بھی حسن عمل ہے کہ وصف نبی، یہ بھی حسن عمل ہے، یہ بھی حسن عمل ہے کہ وصف نبی، کہ وصف نبی، کچھ کہا کیجئے، کچھ سنا کیجئے، کچھ کہا کیجئے، کچھ سنا کیجئے، اور نعت پاک بہت لمبی ہے، میں سیدھے سے مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص۔ دید حرمین کا منتظر ہے زبیر، دید حرمین
حرمین کا منتظر ہے زبیر، دید حرمین کا دید حرمین کا منتظر ہے زبیر، منتظر ہے زبیر، کچھ نہ کچھ اس کے حق میں دعا کیجئے، کچھ نہ کچھ اس کے حق میں دعا کیجئے، اپنا دل نور کا آئینہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔